अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दरूद शरीफ पढ़ने की क्या ताकत है, क्या फजीलत है, क्या अहमियत और क्या पावर है, अच्छी तरह से मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ दूसरी वीडियोस के अंदर। अगर आपने नहीं देखी है तो फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां पर क्लिक करके आप वीडियोस को देख लें ताकि दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत का आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाए। इस वीडियो के अंदर मैं 10 वाक़यात दरूद शरीफ पढ़ने वालों के जिक्र करूंगा आपकी खिदमत में। ऐसे वाक़यात कि जब उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम किया है अपनी जिंदगी के अंदर, तो कैसी कैसी तब्दीलियां उनकी जिंदगी में आई और उन्हें क्या क्या नसीब हुआ। अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन के कुछ यादगार वाक़यात जो किताबों के अंदर मंकूल हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तवज्जो के साथ सुनते रहें। और नेक खातून के वाक़यात भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि जब अल्लाह की उन नेक बंदियों ने दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम किया है तो अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी झोलियां भर दी हैं। देखिए, पहला वाक़या है हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैह। अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं और आज भी दुनिया के अंदर इनको मानने वाले लाखों अफराद मौजूद हैं। हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैह, इनके बारे में आता है कि वो रोजाना हजारों मरतबा दरूद पाक पढ़ा करते थे। दरूद पाक से मुराद है, मैं जो वाक़यात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, दरूद इब्राहिमी, यानी वो दरूद शरीफ जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, वो दरूद शरीफ इन तमाम वाक़यात में मुराद है। ठीक है, तो दूसरी तरह से आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि दरूद इब्राहिमी की क्या ताकत और क्या पावर है। तो इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैह रोजाना 1000 मरतबा अपनी जिंदगी में दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। एक रात आपने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। अल्लाह के नबी ख्वाब में आए, तशरीफ लाए और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शाफिई, तुमने जो कसरत से मुझ पर दरूद भेजा है वो तुम्हारे लिए निजात का जरिया इंशाअल्लाह बनेगा। इंशाअल्लाह निजात का जरिया बनेगा। ये खुशखबरी दी, ये बशारत दी खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में आकर हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैह को। आप समझ सकते हैं कि हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैह का मकाम और मर्तबा कितना आला होगा। तो देखिए, दरूद शरीफ पढ़ने से क्या नसीब होता है, प्यारे आका का दीदार ख्वाब में नसीब हो जाता है। और दूसरा वाक़या देखिए जो आपकी जिंदगी बदल दे। कहते हैं कि दरूद शरीफ की बरकत से कैद से रिहाई मिल गई, कैद से रिहाई मिल गई। एक बुजुर्ग को एक जालिम बादशाह ने कैद में डाल दिया, उसको कैद कर दिया, जिंदान में डाल दिया। उन्होंने जिंदान में दिन रात दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम। ये जो दरूद इब्राहिम है, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दे। बस पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन होते गए। कुछ ही दिन गुजरे थे कि बादशाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आने के बाद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बादशाह से कहा कि जिस शख्स को आपने कैद किया है उसको रिहा कर दो, उसे आजाद कर दो, उसे जिंदान से निकाल दो, क्योंकि वो मेरा आशिक है, वो मुझ पर दरूद पाक भेजता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी बहनों, बादशाह ने फौरन कैदी को रिहा करके और उस शख्स से यानी कैदी से माफी मांगी और अल्लाह तबारक व तआला से भी माफी मांगी। आप सोचिए कि दरूद शरीफ की क्या ताकत है। और एक तीसरा वाक़या है, किताब शिफा के मुसन्निफ हैं काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह। इनका एक कौल मशहूर है। इनका कौल क्या है? मशहूर है। कहते हैं कि जिसने दिल से दरूद शरीफ पढ़ा, दरूद पाक पढ़ा, वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम कभी नहीं होगा। जिसने दिल से दरूद शरीफ पढ़ा। और एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि मैदान महशर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
میرے ان عاشقوں کو تلاش کرو جو دنیا میں مجھ پر درود بھیجا کرتے تھے، جو دنیا میں مجھ پر درود بھیجا کرتے تھے۔ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے ان عاشقوں کو تلاش کرو کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے، انہیں تلاش کرو۔ یہ سن کر فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگے جو کثرت سے درود پڑھتے تھے اور انہیں صف نجات میں لا کھڑا کیا گیا۔ یعنی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی درود شریف پڑھنے کی برکت سے جو صف ایسی تھی کہ جس میں نجات والے بندے کھڑے تھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عاشقوں کو جمع کیا، اس لائن میں مجھے بھی کھڑا کیا۔ تو سوچئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شفاعت کیسا نصیب ہوتی ہے جو دل سے درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگلا واقعہ ہے ایک اور، کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، وہ کئی سالوں سے پریشان تھی اولاد کو لے کر، اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بہت سارے سال اس کی شادی کو ہو چکے تھے لیکن اس کی گود ابھی تک خالی تھی۔ ایک عالم صاحب نے انہیں بتایا کہ آپ جو ہے روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، یعنی وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس خاتون نے پورے یقین کے ساتھ اور مکمل عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ اس بات پر عمل کیا اور پابندی کے ساتھ لگاتار روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول اپنایا، روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ کہتی ہیں کہ ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے، ان چند مہینوں میں اللہ رب العزت نے ان کے ہاں اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی اور وہ خاتون آج بھی درود شریف کو اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتی ہے۔ درود شریف کا نذرانہ 313 مرتبہ روزانہ پیش کرتی ہے۔ تو دیکھیے اس کے اندر سبق بھی ہے ان بہنوں، ان بیٹیوں کے لیے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ درود شریف کا نذرانہ کثرت سے پیش کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجیں، کیونکہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں وہ درود آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر پہنچایا جاتا ہے، وہ پہنچتا ہے نام اور پتے کے ساتھ کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں سے فلاں جگہ سے درود شریف آپ پر بھیجا ہے۔ اور ایک اور واقعہ دیکھیے، 5واں واقعہ، کہتے ہیں کہ فقیری سے مالداری تک درود شریف کا اہم راز۔ واقعہ ہے کہ ایک نوجوان شدید مالی پریشانی میں مبتلا تھا، ایک شخص تھا جو مال کو لے کر بہت پریشان تھا، غریب تھا، مفلس تھا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان کہتا ہے کہ ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے، چند ہفتوں میں ہی اسے ایک ایسا کاروباری موقع ملا جو نہ صرف اس کی پریشانیوں کا حل بن گیا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہو گیا۔ دیکھیے، غریب لوگ امیر بن گئے درود شریف پڑھ پڑھ کے، غریب لوگ امیر بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کاروبار چلا دیا، اور ایسا کاروبار چلایا کہ اس کی مالی پریشانی تو ختم ہوئی، ساتھ ساتھ میں وہ دوسروں کی مدد کرنے والا بن گیا۔ دیکھیے 6واں واقعہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو دنیاوی لحاظ سے غریب تھا، مگر چہرہ اتنا روشن تھا، اتنا پر نور تھا کہ جیسے نور برس رہا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے چہرے کی روشنی کا کیا راز ہے؟ آپ کا جو چہرہ اتنا چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، نور پھوٹ رہا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ میں روزانہ 10,000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 10,000 مرتبہ
درود پاک پڑھا کرتا ہوں، بس ایک یہی میں عمل کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی نے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے میرے چہرے کو پرنور کر دیا۔ اور ساتواں واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کس نے نام نہیں سنا ہوگا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے 40 دن مسلسل 10,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا ورد کیا۔ روزانہ معمول کے مطابق وہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ پڑھتے رہے 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، 30 دن گزرے، جب 40ویں رات آئی یعنی 40واں دن، تو 40ویں دن کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ان بزرگ سے فرماتے ہیں تمہارے درود نے میرے دل کو کھینچ لیا، اس لیے میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کیسے کیسے نصیب ہوا ہے بندے۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار قبرستان میں گزر ہوا تو ایک قبر سے درود شریف کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر سے درود شریف کی آواز آ رہی ہے، اللہم صلی علی محمد، جو درود ابراہیمی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب غور کیا پتہ چلا کہ قبر سے آ رہی ہے۔ تحقیق کی، معلوم ہوا، تحقیق کی انہوں نے، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کس کی قبر ہے، یہاں پر کون مدفون ہے، کس کو دفن کیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ فلاں شخص، فلاں جگہ رہنے والا فلاں شخص ہے جس کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور اس کی یہ قبر ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی، پتہ کیا، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ شخص دنیا میں درود شریف کا عاشق تھا، یعنی چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے قبر میں بھی ذکر جاری ہے اور قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا بنا دیا کہ وہ درود شریف اندر پڑھ رہا ہے اور اس کی آواز باہر سنائی دیتی۔ دیکھیے کتنا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ اس شخص کی قبر کتنی پرنور ہوگی، منور ہوگی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا، لوگوں نے بارش کے لیے دعا کی لیکن بارش نہیں ہوئی، کافی دن گزر گئے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ آؤ سب میرے ساتھ چلو، ایک کام کرتے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ جیسا میں کہوں ویسا کرنا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ سارے کے سارے باوضو ہو جائیں، یعنی وضو کر لیں، اور سب مل کر اجتماعی طور پر درود شریف پڑھو۔ سب نے مل کر درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ لوگوں نے اجتماعی طور پر درود پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ چند لمحوں میں بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ اور ایک اور واقعہ دیکھیے، آخری واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہت دلچسپ، جو آپ کے زندگی بدل سکتا ہے واقعہ۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ ہر وقت برے کاموں میں مگن رہتا، نماز روزہ چھوڑ چکا تھا، والدین اس کے رویے سے پریشان تھے، دوستوں کی بری صحبت میں اس کی حالت اور بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بزرگ نے نہ سختی کی نہ تانا دیا، صرف اتنا کہا، بیٹا تم دن میں صرف 100 بار درود شریف پڑھ لیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ نوجوان نے حیران ہو کر کہا، مولوی صاحب نماز تو ہوتی نہیں، درود کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی میں نماز تو پڑھ نہیں پاتا ہوں، درود شریف کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بزرگ مسکرائے اور کہا، درود ایسا چراغ ہے جو دل کی تاریکی کو خود ہی دور کر دیتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ صرف یہ کرے گا، یعنی کہ وہ درود شریف پڑھے گا۔ اس نے وعدہ کیا میں انشاءاللہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔
नौजवान ने सच्चे दिल से रोजाना सिर्फ 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद अल्लाहुम्मा बारिक 100 मरतबा दरूद इब्राहीमी ये पढ़ता गया। पढ़ते 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 कुछ ही दिन के बाद हैरत अंगेज तब्दीलियां उसकी जिंदगी के अंदर आई कि दिल में नरमी पैदा होने लगी, गुनाहों से नफरत होने लगी, बुरे दोस्त खुद छोड़ गए और एक दिन आया कि दिल खुद ही नमाज की तरफ माइल हो गया। चंद माह में वो नेक लोगों की सोहबत में आ गया, फिर वो आलिम दीन बन गया और सारी जिंदगी दरूद पाक की दावत देने वाला बन गया। आप सोचिए कि एक गुनहगार की जिंदगी कैसे बदली दरूद पाक की वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक आलिम दीन बनाया, फिर वो दरूद शरीफ की दावत देने वाला भी बन गया। तो नाजरीन देखिए कैसे कैसे वाक़यात हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से जिंदगी के अंदर कैसी तब्दीली आई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।